السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تیمم کے مسائل۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل کے لیے یا وضو یا غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر باہم دونوں ہاتھوں پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا۔ مجھے رات کو احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیلیوں کو پشت اور منہ پہ مسح کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی صورت میں بھی پانی نہ مل سکے تو اگر کسی کو احتلام ہو گیا ہے یا کوئی حائضہ ہے یا کوئی جنبی ہو گیا ہے تو پھر اسے کیا ہے تیمم کر لے اور وہ اس کے بعد پھر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے تیمم کرنے کا جو طریقہ ہے، نمبر 1، پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کو جو ہے زمین پہ مارنا ہے۔ پھر جو ہے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے مٹی اڑا دیں، یعنی آپ نے ہتھیلیاں زمین پہ رکھی۔ پھر جو ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائیں، پھونک مار دیں تاکہ اگر کوئی مٹی زیادہ لگی ہے تو وہ اڑ جائے۔ تیسرا ہے پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ایک دفعہ پھیریں۔ پھر چوتھا سٹیپ ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر دیں اور پانچواں سٹیپ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر دیں، تو آپ کا تیمم جو ہو جائے گا۔ تو یہ 5 سٹیپس ہیں، اس کے ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، پھر جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں نا وہ ہاتھ کی پشت پہ پھیرنی ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیرنا ہے اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیرنا ہے، تو آپ کا جو ہے تیمم ہو جائے گا۔ بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی اور فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شدید بیمار ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے بیماری میں جو ہے انسان کئی دفعہ غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، تو یا کسی کو زخم، آپ کو پتہ ہے زخم پہ اگر پانی لگ جائے تو زخم خراب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق جو ایک آدمی کے سر پہ زخم لگانا تو اسے احتلام ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے مردوں کو جو ہے احتلام زیادہ ہوتا ہے، خواتین کو پیریڈز ہوتے ہیں، مردوں کو احتلام زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے لیکن بنسبت کم ہوتا ہے مردوں سے۔ اب اس کے سر پہ بھی زخم تھا، اسے احتلام بھی ہو گیا، تو لوگوں نے اسے کیا کہا کہ تم غسل کر لو۔ اب اس سے پھر کیا ہوا، پہلے اس کے سر پہ زخم تھا، وہ تکلیف اس کی زیادہ ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا، ایک تو لوگوں کو اللہ غارت کرے کہ انہوں نے اسے مار ڈالا، اور دوسرا اہم بات اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے کہ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، کیونکہ دین میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ لوگوں کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بڑی چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ اس طرح نہیں وہ اس طرح کر سکتا ہے، اس طرح نہیں وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو اس کا علم صحیح نہیں ہے، تو کسی صاحب علم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مجھے آپ گائیڈ کر دیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے تو میرے لیے کہاں تک گنجائش ہے۔ تو اس لیے جو ہے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا نا۔ تو اس لیے جو ہے اس حدیث سے دوسرا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شدید بیمار ہے، وہ پانی استعمال کرنے سے اسے زیادہ نقصان ہوگا، کوئی زخمی ہے یا ویسے کوئی شدید بیمار ہے، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، وہ اس کے غسل کے لیے بھی کافی ہوگا اور اس کے وضو کے لیے بھی کافی ہوگا۔
شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سردی تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ میں نے عرض کیا، مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ احمد ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے بھی دیکھیں، اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ہے علم ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عمر کو علم تھا نا، تو انہوں نے یہ تلاوت آیت کر کے اللہ کے نبی کو بتا دی کہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ بڑے ہی مہربان ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتی ہے سردی اتنی شدید ہوتی ہے، پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس سے غسل کرے تو اسے واقعی ہلاکت کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہے ہلاکت کا اگر خوف ہو، شدید ٹھنڈا پانی ہو، تو پھر اگر انسان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یعنی اسے احتلام ہو گیا، یا کسی خاتون نے پیریڈ سے پاک ہونا ہے، یا کوئی جنابت کی حالت میں میاں بیوی آگے ہیں، تو پھر وہ تیمم کر لیں گے، کیونکہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اتنا شدید ٹھنڈا پانی ہو برف کی طرح اور انسان کے میں نے غسل ہی کرنا ہے۔ جیسے اوپر والی حدیث میں بتایا تھا کہ وہ شدید بیمار تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ لوگوں کو غارت کرے کہ انہوں نے اسے مار ڈالا، کہ لا علمی کا علاج کیا تھا، مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ اب حضرت عمر بن عاص کو الحمدللہ علم تھا، تو انہوں نے اس آیت کے اکارڈنگ جو ہے تیمم کر لیا، اور جو ہے نماز خود بھی پڑھ لی اور صحابہ کرام کو بھی پڑھا دی۔ تو آپ سے ہم نے ان کی بات سنی اور مسکرا دی ہے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو اس حدیث سے یہ کہ ہم اصول ملتا ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو تیمم کر لینا چاہیے۔ ہاں، جب پانی نارمل مل جائے تو پھر انسان کو غسل کر لینا چاہیے۔ پانی ملنے کے بعد تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو بھی پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، انسان 10 سال بھی تیمم کر سکتا ہے اگر اسے پانی نہیں ملا، لیکن جیسے ہی اسے پانی دستیاب ہو جائے گا تو پھر وہ تیمم نہیں کر سکتا، پھر اسے کیا کرنا چاہیے، پانی کے ساتھ غسل کرنا چاہیے، اور پانی کا استعمال جو ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ اور باقی جو ہے تیمم کے باقی مسائل وہی ہیں جو وضو کے ہیں، کہ انسان کس کس صورت میں اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اس جو ہے جو ٹاپک کا ہمارا تیمم، اس سے جو ہے بہت زیادہ باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اور جو ہے باقی جو ہے نا تیمم کرنے کا طریقہ، حدیث میں 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو وہی جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ تیمم کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے اور پھر ہتھیلیوں پہ پھونک مار دی جائے، پھر پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ جو ہے وہ پھیر دیا جائے۔ اور جو ہے تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا تو کہ دونوں ہاتھ کو ایک مرتبہ زمین پہ ماریں اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کو پشت اور منہ پہ مسح کیا۔ تو اس لیے جو ہیں دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں، تو یہ ہمیں ویسے طریقہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کہیں پانی دستیاب نہیں ہے اور یا کوئی شدید بیمار ہے یا کہیں شدید سردی ہے، پانی بڑا زیادہ ٹھنڈا ہے، تو ہمیں ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جنبی ہو، پانی نہ ملنے پر اس نے تیمم کیا، تو جب پانی مل جائے تو اس کو کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ تو جی ہاں، پانی ملنے پر اس کو جو ہے غسل کرنا ہوگا۔ اور جو ہے قرآن پاک میں تیمم کا جو ذکر ہے
تو اس آیت میں پہلے چہرے کے مسح کا حکم ہے اور پھر ہاتھ پر مسح کرنے کا جو ہے حکم ہے. تو اس لیے جو ہے آپ دونوں طریقوں میں سے جون سا بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں. اور دوسرا ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سفر میں اگر کوئی پورا وضو کر کے ساکس پہن لیتا ہے تو جو مسافر 3 دن تک پاؤں پہ جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے اور جو ہے اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور نماز کے علاوہ جو ہے اگر کے علاوہ بھی جو ہے وضو کر کے جرابیں پہنی جا سکتی ہیں تو اس پہ بھی جو ہے مسح ہو سکتا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 2 جرابیں پہنی ہیں اور اوپر والی پر مسح کیا ہے اور پھر بعد میں اسے اتار دی ہے تو کیا اس کا جو ہے مسح قائم رہے گا؟ اگر تو اس کا جواب یہ ہے اگر نیچے والی جرابیں موٹی ہیں اور اوپر والی اتارنے سے مسح تو اوپر والی اتارنے سے مسح ہو جائے گا، لیکن اگر نیچے والی باریک جرابیں ہیں تو پھر اوپر والی اتارنے سے مسح نہیں ہوگا. اور سفر پر جاتے وقت کسی بھی وقت وضو کر کے جرابیں جو ہیں وہ پہنی جا سکتی ہیں اور جب نماز کا وقت ہوگا تو وہی وضو کیا جائے گا، پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے اور ان پہ جو ہے مسح کر لیا جائے گا. اور ایک اور اصول یاد رکھیے کہ لوگ اکثر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اگر جرابیں ٹخنوں تک ہیں جو بار بار نیچے ہو جاتے ہیں تو ان پہ مسح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کی جرابیں اتنی ہوں کہ آپ کے ٹخنے اچھی طریقے سے کور ہوں. کئی لوگ وہ چھوٹی پہن لیتے ہیں نا، خواتین اسپیشلی، تو اگر وہ چھوٹی جرابیں خواتین نے پہنی ہوں گی نا تو وہ بار بار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہیں، تو ان جرابوں پہ جو ہے مسح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں سنت طریقے سے جو ہے تیمم کرنے کی توفیق دے. اور اللہ نے انسانوں کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.